ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. میں ہوں شاہزیب جیلانی. میرے ساتھ موجود ہیں زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان. پاکستان میں لوگوں کا معاشی بھرکس نکل رہا ہے، لیکن پنجاب میں ایک سیاسی سرکس چل رہا ہے. اور آج سارا دن ہم نے دیکھا کہ پہلے نظریں تھیں لاہور ہائی کورٹ پہ. انہوں نے جو سماعت کی پنجاب اسمبلی کے مستقبل کے حوالے سے، وزیر اعلیٰ کے حوالے سے، انہوں نے پھر کل صبح 9 بجے کا ٹائم دے دیا. پھر ہم نے دیکھا کہ رات کو 8 بجے ایک موو چلی اور ہمیں سننے میں آیا کہ جی کہ گورنمنٹ جو ہے، پنجاب گورنمنٹ وہ تیار ہے، وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ لیں گے. پچھلے چند گھنٹوں میں ایک تجسس ہے اسمبلی میں. ہم نے دیکھا کہ انہوں نے سیکیورٹی سخت کر دی ہے، شور شرابہ ہے، ہنگامہ ہے. اور پچھلے 1 گھنٹے میں خود وزیر اعلیٰ پرویز الہی وہاں پہنچے ہیں. توقع ہے کہ آج ہی ووٹنگ کرائی جائے گی. شام گئے تک ہم نے دیکھا کہ بار بار یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ حکومت کے پاس، حزب اختلاف کے پاس، کس کے پاس 186 کا میجک نمبر ہے جو کہ ضروری ہے اگر وہ لیتے ہیں یہ ووٹ. تو ہم سیدھے چلتے ہیں لاہور. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے کے بیورو چیف محمد بلال اور ساتھ ہی اردو نیوز کے کورسپونڈنٹ رائے شاہ نواز. سب سے پہلے بلال صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ بتائیے کہ ابھی لگ رہا ہے کہ اگلے 1 گھنٹے میں یہ رائے شماری جو ہے یہ شروع ہوگی؟ دیکھیں شاہزیب صاحب، جس تیزی سے جو ہے وہ سچویشن بدلی ہے، اس میں تو اب یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ جو ہے انہوں نے فائنل کر لیا ہے کہ انہوں نے اعتماد کا جو ووٹ ہے وہ لینے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے آدھے گھنٹے کی بریک ہوئی تھی تاکہ اس کے بعد جو ہے وہ پرویز الہی بھی پہنچ جائیں اور اس کے بعد سیشن سٹارٹ ہو اور پھر یہ پروسیڈنگ سٹارٹ ہو سکے. پرویز الہی اس وقت پہنچ چکے ہیں. انہوں نے پارلیمانی پارٹی کی جو میٹنگ تھی پی ٹی آر اور کیو لیگ کی، تو اس کی صدارت بھی کی ہے. اور اس کے بعد اب حکومتی جو ارکان ہیں وہ اسمبلی میں آہستہ آہستہ واپس آنا سٹارٹ ہو چکا ہے. البتہ اپوزیشن کی سائڈ پر ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ارکان اس تعداد سے جو ہے وہ ایوان میں واپس نہیں پہنچے. ابھی اسٹل اس وقت بریک ہے. اگر تو اعتماد کا ووٹ دیا جانا ہے تو پھر اس کے لیے سپلیمنٹری ایجنڈا جو ہے وہ جاری کیا جائے گا، جو اس کی پروسیڈنگ کا طریقہ کار ہوتا ہے. اور اب سے کچھ دیر پہلے جو ڈپٹی اسپیکر ہیں واسف قیوم، انہوں نے ایک پرائیویٹ چینل کو بیپر دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ آج ہم نے صرف اپنا جو شو آف اسٹرینتھ تھی وہ ہم کر رہے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایک قرارداد لے کر آ جائیں اور قرارداد میں یہ کہا جائے کہ یہ ایوان جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کرتا ہے، اور اس قرارداد کے ذریعے بھی نمبر جو ہیں وہ پورے کر کے ہم ظاہر کر دیں گے کہ چودھری پرویز الہی جو ہیں ان کو مکمل اعتماد حاصل ہے ایوان کا. لیکن اگر اعتماد کا ووٹ لیا جانا ہے تو اس کے لیے پھر سپلیمنٹری ایجنڈا آئے گا اور پھر پراپر اس کا پروسیجر ہے. یہ سیکرٹ بیلٹنگ تو ہونی نہیں ہے، یہ تو اوپن بیلٹنگ ہے. اور جس طرح کی اپوزیشن کے بھی کچھ خدشات تھے، ہم نے کچھ پہلے تک بھی دیکھا کہ اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ شاید اس وقت نمبر 186 جو ہے وہ مکمل نہیں ہے اور اس سے کوئی ہیر پھیر کی جائے گی. اس کا امکان جو اوپن بیلٹنگ ہوتی ہے اس میں کم ہوتا ہے. جو بھی ممبر ووٹ دینے کے لیے جائے گا پرویز الہی کو تو اس کو اپوزیشن کے ممبر بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں، اور پراپر اس کی وہاں پر جو اسمبلی سیکریٹریٹ کا سٹاف ہے وہ بھی تمام چیزیں نوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سچویشن ابھی ڈائسی ہے. شاہ نواز، اگر یہ تھوڑا سا بتائیں کہ پچھلے چند گھنٹوں میں جو ہم نے دیکھا یہ جو میلہ مچا ہوا ہے اس میں نواز لیگ کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ گیلری میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ یہ دونوں اس کو مینج کر رہے ہیں. ادھر سے فواد چودھری جو ہیں انہوں نے آج کافی بلند باند دعوے کیے ہیں. تو اس وقت جو ہے یہ سچویشن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کس کی دونوں جو دعوے ہیں کس کا زیادہ بات پر ہم یقین کر سکتے ہیں؟ شاہزیب، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دس. اس میں اگر آپ اس کا تھوڑا سا اس بات کا جواب لینے سے پہلے اگر اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں آپ تو مسلم لیگ نون اور یا اپوزیشن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، پیپلز پارٹی اینڈ مسلم لیگ نون، اور وہ جو آزاد اراکین ہیں جن کی تعداد جو ہے وہ اراؤنڈ 179 ہے پنجاب اسمبلی کے اندر، انہوں نے پچھلے 3 دن سے یہ آفینسو پلین پہ ہیں اور یہ وہاں پہ موجود ہیں. حالانکہ نہ تو ایجنڈے کے اوپر تحریک اعتماد کا ووٹ لینے کی کوئی بات تھی اور نہ جو ہے وہ حکومت کی طرف سے کوئی اعلان کیا گیا. اس کے باوجود ہمیں جو یہ ساری کہانی جو سمجھ میں آنا شروع ہوئی وہ
اپوزیشن کا بہت زیادہ اوفینسو ہو کے اسمبلی کے اندر آ کے تو سچویشن کو ہینڈل کرنا تھا. تو یہ 3 دن سے یہی لگ رہا تھا کہ کیونکہ جب میری اپنی جو رانا ثناء اللہ صاحب سے بات ہوئی اور عطا اللہ تارڑ صاحب سے بات ہوئی اور اس کے علاوہ جو چیف ویپ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب اسمبلی کے اندر, ان سے بات ہوئی تو وہ ان کا یہ خدشہ تھا کہ اگر ہم نے کسی بھی طرح سے کوئی لوز پلے کیا اسمبلی کے اندر تو ہمیں یہ یقین ہے اور ہمارے پاس یہ خبریں بھی ہیں کہ اسپیکر جو ہے وہ کسی بھی وقت اعتماد کے ووٹ لینے کا جو ہے وہ رولنگ دے سکتے ہیں اور اسمبلی کے جو آلریڈی ایجنڈا پروسیڈنگز ہیں ان کو روک کے یہ کاروائی ہو سکتی ہے. تو یہ ہمارے پاس بڑی سالڈ معلومات ہیں, اس وجہ سے ہم یہاں پہ موجود ہیں. تو ایک تو یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ پچھلے 3 دن سے اپوزیشن کے بڑے اور وزراء موجود ہیں, اس کے پیچھے ان کا بیک گراؤنڈ انفارمیشن یہ ورک کر رہا تھا کہ یہ ایسا ہونے جا رہا ہے. اور آج جب ہائی کورٹ کا جو سماعت ختم ہوئی تو اس کے بعد اچانک یہ صورت, اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ عمران خان سے ان کی پچھلے 3 روز کے اندر آج دوسری ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات کے بارے میں جو معلومات باہر آئی ہیں, جو پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے اس کے اوپر اظہار کیا, وہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی نے آج عمران خان کو یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ مجھے اعتماد کا ووٹ لینے دیں تو میں آپ کی جو فیوچر فیس سیونگ ہے اس کے لیے میرے پاس یہ آپشنز موجود ہیں. وہ آپشنز کیا ہیں وہ سامنے تو نہیں آئے, لیکن سم ہاؤ کسی بھی طریقے سے وہ آج قائل کرنے میں کامیاب ہوئے, جس کے بعد پھر یہ شاہ نواز صاحب فیوچر فیس سیونگ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کس قسم کی سر اس سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ مسلم لیگ نون یا اپوزیشن حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور پرویز الہی کی حکومت نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ خان صاحب کے ساتھ اور ان کی پارٹی کے ساتھ اگلے کچھ مہینوں میں الیکشن سے پہلے کیا ہوگا. تو یہ ایک فیس سیونگ ہے کہ ہم آپ کو سیو کر سکتے ہیں اس صورت میں اگر ہم اقتدار میں موجود رہیں. تو یہ جو آرگیومنٹ پرویز الہی خود بھی کہہ چکے ہمیں ہیں, انہوں نے آج اس کے اوپر فائنل اپنا آرگیومنٹ کیا ہے, جس کے بعد خان صاحب نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی ہے, جس کے بعد پھر یہ پچھلے 4 گھنٹوں سے جو اسمبلی میں چل رہا ہے یہ اس ملاقات کے فوری بعد کی ساری کہانی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اعتماد کا ووٹ لیں اور جو آپ کے پولیٹیکل جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے فار دا فیوچر اگلے کچھ مہینوں کی, اس میں پھر آپ فیس سیونگ کریٹ کریں اور مجھے بھی دیں اور آپ بھی سیو ہوں. اچھا نہیں, یہ جو بات ہے سوری جو ابھی رائے صاحب بات کر رہے ہیں نا, اچھا یہ پرویز الہی صاحب کا موقف رہا ہے کافی مہینوں سے. آپ کو یاد ہوگا اس پہ کافی دفعہ بات ہوئی ہے کہ جی ٹھیک ہے یار اگر آپ ڈیزالو کر دیں گے پنجاب پھر اس کے بعد خیبر پختونخوا تو آپ کا کہاں ٹھکانہ بچے گا, کون سی جگہ ہوگی جہاں آپ محفوظ ہوں گے. کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ بھائی گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ کیس وہ عدالت, تو کوئی نہ کوئی آپ کو سیف ہیون تو چاہیے. اب پہلے خان صاحب اگر شاید بات نہیں مان رہے تھے تو یہ بہت انٹرسٹنگ ہے نا کہ اگر خان صاحب یہ بات مان گئے ہیں, یہ ابھی بھی بڑا اگر ہے, آج بھی جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئے ہیں اس میں کوئی انڈیکیشن ہے نہیں ایسا. جو عمران خان صاحب کی آج کی بھی جو میڈیا ٹاک ہے وہ بہت ہی اگریسو تھی. انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ریڈ لائن میں رہو, میں ریڈ لائن مٹا کے صاحب کی اگریسو ٹاک پہ نہ جایا کریں, جو ان کے ایکشنز ہیں ان پہ جایا کریں. چلیں دیکھتے ہیں آج کا پہلے یہ ہو جائے ووٹ آف کانفیڈنس تو پھر آگے ریزولوشن ہے یا نہیں ہے. آپ کو مزید کچھ ابھی تو ڈیولپنگ سچویشن ہے. میں آپ دونوں سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ اس وقت میں آپ کو کہوں کہ یار آپ شرط لگائیں کہ کون اس میں نکل آئے گا, ایسے کچھ نہیں یار, ایسی آپس میں بات ہو رہی ہے, میں چلے I'll go first. چلو ایسا ہے, میرا خیال ہے پی ٹی آئی نکال لے. نہیں تم جو بھی شرط لگا رہے ہو میں تمہارا دل رکھنے کے لیے اس کے اپوزٹ مجھے فرض کر لو, لیکن پیسے چلے بریک میں بات کرتے نہیں 10,000 ہو گئے پرویز الہی نکل لے. بس تم جو بھی کہہ رہے ہو میں اس کے اپوزٹ مجھے کوئی نئی بات نہیں ہے, کل کے پروگرام میں کوئی نئی بات نہیں. ٹھیک ہے. اب تک تو ڈالر کی کامیابی صرف معیشت کو کھا رہی تھی, لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ اب وہ انسانی جسم کو بھی آہستہ آہستہ نگل رہی ہے. خبر دی ہے دا نیوز میں, جو اخبار ہے اس میں ایک خبر چھپی کہ ایک دوا ہے ATG. وہ دوا کام آتی ہے کہ جب کسی بھی انسانی اس کا ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے تو چونکہ وہ فورن باڈی ہوتی ہے لہٰذا جسم اس کو
ریجیکٹ نہ کر دے تو اس کے لیے وہ انجیکشن استعمال ہوتا ہے اور ہر ٹرانسپلانٹ میں استعمال ہوتا ہے، بھلے وہ گردے کا ہو، جگر کا ہو، دل کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، حتیٰ کہ بون میرو کا جو ٹرانسپلانٹ ہے اس میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ جو اتنی امپورٹنٹ دوا ہے یہ ظاہر ہے باہر سے آ رہی ہے اور ڈالر نہیں ہے اور ایل سیوں کا چکر ہے، اور ایل سی ہو بھی جائے تو پھر کسٹمز اور کلیئرنس وغیرہ۔ قصہ مختصر، جو مریض ہے اس پہ سارا نزلہ اب گرنا شروع ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ ٹرانسپلانٹ کے سارے آپریشن پورے پاکستان میں ان جرنل جو ہوتے تھے روٹین میں وہ روک دیے گئے ہیں، سوائے انتہائی ایمرجنسی کے جو مریض ہیں صرف ان کا آپریشن ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ جو پاکستان کا سب سے بڑا مخیر ادارہ ہے ٹرانسپلانٹ کرنے کا، گمبٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ آف سائنسز، جہاں فری آف کاسٹ ہوتا ہے ہر طرح کا ٹرانسپلانٹ، انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے ہیں کہ بھائی صاحب ATG کا انجیکشن تو ہے نہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ تو اس کی وجہ سے اچھا یہ صرف مسئلہ یہ نہیں ہے، کینسر کی ادویات وہ بھی ظاہر ہے باہر سے آتی ہیں اور ڈالر کی وجہ سے ان میں بھی شدید رکاوٹ ہے۔ بہت سارے طبی آلات سیالکوٹ والے تو تھوڑے بہت بنا لیتے ہیں، لیکن جو سینسٹیو قسم کے یا پیچیدہ قسم کے طبی آلات ہیں وہ ظاہر ہے وہ بھی باہر سے آتے ہیں۔ ڈالر نہیں ہے تو وہ بھی نہیں آ رہا ہے، یہ LC نہیں کھل رہی تو وہ بھی نہیں آ رہا ہے۔ اچھا، یہ جو ATG انجیکشن ہے یہ جرمنی سے آتا ہے اور اس کو منگواتے ہیں آل میڈ لیبارٹری، کوئی ایک کمپنی ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں جرمنی سے۔ ان کا یہ کہنا ہے اس رپورٹ کے مطابق کہ 2000 انجیکشن اس وقت کراچی ایئرپورٹ پہ کسٹمز کی تحویل میں ہیں، کیونکہ مقامی بینک الیکٹرانک انفارمیشن فارم یعنی EIF اس کو ویریفائی نہیں کر رہے، حالانکہ اسٹیٹ بینک کی شاید سٹینڈنگ ہدایات ہیں کہ جو جان بچانے والی ادویات یا آلات ہیں ان کی LCs کھولی جائے اور انہیں پرائرٹی بیسس پہ کلیئر کیا جائے۔ ہمارے ساتھ اس وقت دو لوگ موجود ہیں، ایک تو اس رپورٹ کے وقار بھٹی صاحب جن کا شمار پاکستان کے سرکردہ جو شعبہ صحت کے کورسپونڈنٹ ہیں ان میں ہوتا ہے وہ ہیں، دوسرے زاہد سعید صاحب ہیں جو ایک دوا ساز کمپنی ہے بڑی مشہور انڈس فارما، اس کے سربراہ ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ وقار بھٹی، یہ بتائیے کہ اسٹیٹ بینک والے کسٹم والوں سے زبانی تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کلیئر کر دو یہ جان بچانے والی چیزیں، لیکن کسٹم والے نہیں مانگ رہے، تو اب کیا اسٹیٹ بینک کی ریٹ بھی نہیں چل رہی؟ بہت شکریہ وسط صاحب، آپ نے ایک دفعہ پھر مجھے موقع دیا ہے۔ دیکھیں، اسٹیٹ بینک کا ہم نے لیٹر دیکھا ہے جس میں انہوں نے تمام بینکوں کو لکھا ہے کہ آپ جو شعبہ یہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے اس کو آپ پرائرٹی بیسس پہ ان کو آپ LCs ان کی کھولیں اور را مٹیریل آنے میں اور اکوپمنٹ آنے میں مسائل نہ ہوں۔ لیکن عملی طور پر صورتحال یہ ہے کہ میں نے جو سٹوری کی ہے، مجھے تو آل میڈ لیبارٹریز نے کہا کہ ان کے انجیکشن نہیں آ رہے، لیکن جب میں نے بات کی لاہور میں PKLI میں، اس کے بعد میں نے گمبٹ میں بات کی، اس کے بعد میری شفا انٹرنیشنل اسلام آباد جو ایک بڑا ٹرانسپلانٹ سینٹر ہے وہاں پر بات ہوئی، اس کے علاوہ مجھے پتہ چلا SIUT کو بھی پرابلمز ہیں اس میں، اس انجیکشن کو حاصل کرنے میں۔ تو عملی طور پر صورتحال یہ ہے کہ ATG انجیکشن جس کا آپ نے تفصیل سے بتایا وہ اس وقت جو ہے کسٹمز نے روکا ہوا ہے۔ نہیں مجھے یہ بتائیے، آپ نے اسٹیٹ بینک کا بتا دیا، قلت کا ہم نے بتا دیا، یہ بینک کیوں نافرمانی کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک کی، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تک جو میری معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ بینکس جو ہیں وہ ایک تو ڈالر کا جو ریٹ ہے اس کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے اس وقت۔ انٹر بینک کا جو ریٹ ہے اس وقت وہ 227 روپے پر فکس ہے، گورنمنٹ آف پاکستان نے فکس کیا ہوا ہے، فائنانس نے، ٹریجری نے، جبکہ ڈالر جو ہے اوپن مارکیٹ میں وہ 265 کا چل رہا ہے۔ تو یہ کوئی گھوٹالہ ہے، گڑبڑ گھوٹالہ ہے۔ گھوٹالہ اس لیے نہیں ہے، صاف میرے پاس دو بڑے جو بینک ہیں، میں نام نہیں لے رہا، میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا، ان کے جو ہیں SMS آئے ہیں اور انہوں نے اپنے کھاتے داروں کو بڑی وضاحت سے بتایا ہے کہ آج کے بعد سے
ہم جو ٹریڈنگ کے لیے آپ ڈالرز لیں گے ہم سے، ہم وہ آفیشیل ریٹ پہ دینے سے معذور ہیں. ہم اوپن مارکیٹ کا اس سمے، اس لمحے جو ریٹ چل رہا ہوگا اس کے حساب سے آپ کی ایل سی یا ٹرانزیکشن کے معاملات کو دیکھیں گے. تو یہ تو انہوں نے بڑا کلیئر کٹ کہہ دیا. کیا میرا خیال ہے کہ کیا ہوا ہے وقار، ایک میں آپ سے سوال ہے. دیکھیں اسٹیٹ بینک نے کہہ تو دیا کہ جی جو مطلب جو کروشل ادویات ہیں ان کو ہم اجازت دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کوئی لسٹ کہیں اس نے بنائی ہے کہ یہ کون سی ہوتی ہیں؟ ہاں یہ میرا خیال ہے کہ شاید بنیادی مسئلہ یہاں ہے. یہ دیکھیں اس پر آرگیومنٹ بنتی ہے کہ یار یہ تو آرگن ریجیکشن کے لیے ہوتا ہے، یہ شاید لائف سیونگ ڈرگ کی کیٹیگری. تو کوئی اس طرح کا کوئی شیڈیول کہ یار یہ اس پر اجازت ہے، اس پر پابندی ہے، ایسی کوئی چیز شائع ہوئی تھی وقار؟ دیکھیں ہر ملک کی ایک لسٹ آف اسینشیل میڈیسنز تو ہوتی ہے. ایک تو WHO کی لسٹ آف اسینشیل میڈیسن ہوتی ہے، پھر ہر ملک کی ایک اپنی لسٹ آف اسینشیل میڈیسن ہوتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی کوآرڈینیشن کا مسئلہ ہے. ڈریپ سے انہوں نے رابطہ نہیں کیا یا ڈریپ نے وہ لسٹ فراہم نہیں کی بینکوں کو کہ یہ اس لسٹ کے مطابق جو ادویات ہیں وہ ان میں زیادہ تر تو وہ ہیں جو کہ پاکستان میں بنتی ہیں. لیکن دیکھیں یہ بہت بڑی مقدار یہ کہلاتی ہیں بیسیکلی بایولوجیکل پروڈکٹس. ہمارے ملک میں بایولوجیکل پروڈکٹس جو ہیں وہ ملک میں نہیں بنتی اور وہ زیادہ تر امپورٹ ہوتی ہیں. رشیا سے امپورٹ ہوتی ہیں، چائنا سے امپورٹ ہوتی ہیں، انڈیا سے اور جرمنی سے یا یورپ کے دیگر ممالک سے. یہ جو بایولوجیکل پروڈکٹس ہیں یہ جان بچانے والی ادویات ہوتی ہیں. ان میں ویکسینز بھی شامل ہیں، ان میں ڈفتیریا سیرم ہے. آج میں آپ کو بتاؤں بات ہو رہی ہے لائف سیونگ ڈرگز کے بحران کی جو اب نئی کروٹ لے چکا ہے. ہمارے ساتھ وقار بھٹی جو نامہ نگار ہے وہ تو موجود ہی ہیں. اس کے علاوہ پاکستان فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن کے سابق چیئرمین اور انڈس فارما کے CEO زاہد سعید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. زاہد صاحب، یہ جو یہاں مقامی دوائیں بھی تیار ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا بھی را مٹیریل انڈیا سے، چائنا سے اور دیگر مارکیٹ سے آتا ہے اور یہاں زیادہ تر مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، اس کی چیزیں بنتی ہیں. اس کے علاوہ زیادہ تر جو مشینری ہے، سینسیٹیو ایکوپمنٹس ہیں، وہ بھی آتے ہیں. تو یہ جو مسئلہ ہے اب ظاہر ہے کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ڈالر کا جو کرائسس ہے اس سے نتھی ہے. حالانکہ پچھلے 1.5-2 سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ کوئی پرائس وار جو ہے ڈریپ کی اور آپ لوگوں کی چل رہی ہے. پھر بیچ میں معلوم ہوا کہ پیناڈول جیسی گولی جو ہے وہ تک بنانی بند کر دی گئی، اور بھی بہت ساری دوائیں جو ہیں مارکیٹ سے غائب ہونے لگیں پرائس وار کی وجہ سے. تو یہ جو اینڈ یوزر ہیں یعنی ہم لوگ، تو ایک کے بعد ایک کرائسس ہی چلتا رہے گا یا کیا ہو کیا رہا ہے یہ؟ بہت شکریہ جی، بڑا امپورٹنٹ یہ سبجیکٹ ہے جس پہ آپ نے آج کی بات کی ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں 3 بنیادی وجوہات ہیں دوائیاں شارٹ ہونے کی، اور وہ میں بالکل آپ کو وضاحت کے ساتھ بہت تھوڑی سی ٹائم کے اندر بتا دوں. پہلی وجہ تو وہ ہے جو آپ نے ابھی ڈسکس کی، یعنی جو ڈالرز ہیں وہ کیونکہ بینکس کے پاس نہیں ہیں اور بینکس ایل سی کھولنے میں دیر کر رہے ہیں، 20 دن 25 دن کی وہ ایک جو ہے وہ خود بخود ڈیفرمنٹ کر دیتے ہیں اس کو، تاکہ ان کو، اور یہ جو ہے یہ ریٹن انسٹرکشن اسٹیٹ بینک کی ایک بات ہے اور جو وربل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بالکل دوسری چیز ہے. اور ظاہر ہے کہ بینکس جو ہیں جب ان کے پاس ڈالرز اویلیبل ہوتے ہیں، ان سے کہا گیا ہے تو جب ہی وہ اس کو انکیش کریں اور اس کے بغیر وہ ایسیز نہ کھولیں. اب جس بینک کے پاس جتنے ڈالرز ہوتے ہیں اور ان کی پرائرٹیز ہوتی ہیں سیکٹر وائز اور کلائنٹ وائز، وہ اس طرح سے چل رہے ہیں. ایک تو یہ میٹر ہے، میرا خیال ہے اس پہ کافی سارا ڈسکشن ابھی وقار بھٹی صاحب سے بھی آپ کا ہو گیا ہے، اور یہ میٹر جو ہے یہ بالکل کلیئر نہیں ہے. ہماری اسٹیٹ بینک کے ساتھ ہماری جو لیڈرشپ ہے ان کی میٹنگ بھی ہوئی ہیں، اس کے باوجود کوئی ریزولوشن اس کے اندر ہمیں ابھی تک نظر نہیں آیا. ایک تو یہ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ڈیلیز ہو رہے ہیں. ایک دوسرا فیکٹر بھی ہے جو کاسٹ فیکٹر ہے. یعنی 2 قسم کی ادویات اویلیبل ہیں، ایک بایولوجیکلز ہیں جن کا بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ وہ امپورٹڈ ڈرگ. امپورٹڈ ڈرگ کا ایک فارمولا دیا گیا ہے ڈرگ پرائسنگ پالیسی 2018 میں. یہ کوئی پرائس وار نہیں ہے، یہ ایک لاجیکل بات ہے کہ اگر ایک چیز کی قیمت 100 روپے فکس کی گئی تھی جبکہ ڈالر 165 روپے کا تھا، تو وہ چیز 100 روپے میں اویلیبل نہیں ہو سکتی جبکہ ڈالر اس وقت 240 روپے یا 45 روپے میں اویلیبل ہو رہا ہے. اب اگر گورنمنٹ یہ سمجھے گی کہ جی وہ اس سے ڈینائل موڈ میں چلے جائیں گے اور اس سے وہ آنکھیں اپنی پھیر لیں گے اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، تو حل نہیں ہوگا. ایک
कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी इम्पोर्टर जो ये नहीं कर सकता कि 150 रुपए जिस प्रोडक्ट की जो है वो कॉस्ट आ रही हो इम्पोर्ट करके लैंडेड उसको 100 रुपए में अवेलेबल करा दे, ये पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, इसमें वो फॉर्मूला क्लियरली दिया गया है। अब जो हार्डशिप केसेस हैं वो डिस्कस हुए ड्रैप ने, और जो ड्रग प्राइसिंग कमेटी है उसको कैबिनेट ने डेलीगेट किया हुआ है, उसमें चारों सूबों के नुमाइंदे बैठते हैं। उन्होंने 58 ड्रग्स की कॉस्टिंग करके और फेडरल कैबिनेट को भिजवा दी। फेडरल कैबिनेट ने जो 20 ड्रग्स की प्राइस रिडक्शन की समरी थी वो तो मंजूर कर ली, और जो 38 ड्रग्स की प्राइस इंक्रीज की समरी थी उसको ईसीसी को भेज दिया। अब अगर हम इस तरह से पिंग पोंग करते रहेंगे और डिसीजन गवर्नमेंट नहीं लेगी ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर, तो जाहिर है कि ये चीजें हल नहीं होंगी। इसके अलावा तकरीबन 400 से ऊपर एप्लीकेशन इस ड्रैप के पास हैं जिनमें प्राइस फिक्सेशन होनी है, और डीपीसी की मीटिंग भी हो रही हैं, और डीपीसी को भी मना कर दिया गया था मीटिंग करने के लिए डिफरेंट प्रेशर्स की वजह से। वो भी हाई कोर्ट में गई हैं कंपनियां, तो जाके हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर मीटिंग कॉल हुई हैं, और उनका एजेंडा भी अभी तक जो है वो ड्रैप और कैबिनेट के दरमियान घूम रहा है। अब जो प्राइसेस डिसाइड होती हैं डीपीसी में वो तमाम सूबाई नुमाइंदों की यूनानिमस डिसीजन पे होती हैं, और डीपीसी जो ड्रग प्राइसिंग कमेटी है और ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी 2018 है उसके फॉर्मूले के मुताबिक उसको सिर्फ उन्होंने प्लेस करना होता है, उसके मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट की कॉस्ट को, और कॉस्ट निकल आती है। इसमें कोई साइंस नहीं लगती, बिल्कुल स्ट्रेट मैथमेटिक्स है। जब वो कैबिनेट को जाती हैं तो कैबिनेट फॉर पॉलिटिकल रीजन उसको डिले कर देती है। अब इस तरह से अगर ये चलता रहेगा तो ये तो मुमकिन नहीं है कंपनीज के लिए। हम देख रहे हैं पिछले 6 महीने में तकरीबन 4 मल्टीनेशनल कंपनीज ने एग्जिट कर लिया पाकिस्तान से इस वजह से, और ये बहुत बड़ा नुकसान है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी, और इसलिए भी कि जब ये मल्टीनेशनल कंपनीज एग्जिट कर लेंगी तो फिर नई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में उनकी नहीं आएगी, और ये पाकिस्तान की पब्लिक का लॉस होगा क्योंकि नई प्रोडक्ट्स जो है पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस नहीं होंगी। तीसरी कैटेगरी सर ड्रग्स की वो है जो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स, यानी जितनी वो ड्रग्स हैं जो मेंटल इलनेस में होती हैं, और ये साइकोट्रॉपिक ड्रग्स हैं, ये एनेस्थीसिया में भी यूज होती हैं जिसकी वजह से सारे ऑपरेशन होते हैं। वहां भी सूरत हाल ये है कि उसके कोटा जो हैं उनके अंदर अनड्यू डिलेज हुए हैं। पिछले साल जो जनवरी में कोटा इशू होने थे वो जाके जुलाई में हुए, और बिला वजह इन ड्रग्स की शॉर्टेज हुई है सिर्फ प्रोसीजरल इश्यूज की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट और टर्बुलेंस इतनी थी इस्लामाबाद में कि कोई चीज भी सेटल नहीं हो रही थी और मीटिंग नहीं हो रही थी, कहीं ऑफिसर्स ट्रांसफर पोस्टिंग के इश्यूज हो गए थे। तो ये 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं और इनकी 3 अलग अलग वजूहात हैं। अगर हम इन वजूहात को यानी डॉलर की फराहमी को बैंक की प्रैक्टिकली अवेलेबिलिटी वहाँ नहीं करेंगे और सिर्फ ज़बानी ये या इस तरह की चीज़ें जाती रहेंगी जिसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन लेवल नहीं है तो फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा ये कि जो इम्पोर्टेड हमारे कंपोनेंट्स हैं उन ड्रग्स की भी जो लोकली बनती हैं और उन ड्रग्स की भी जो फिनिश्ड इम्पोर्ट हो रही हैं, जब तक उनको हम जो प्राइस पॉलिसी है 2018 की उसके मुताबिक डाल के इन्फ्लेशनरी फैक्टर को नहीं करेंगे तो कभी एक चीज़ शॉर्ट हो रही होगी, कभी दूसरी चीज़ शॉर्ट हो रही होगी, क्योंकि अनलिमिटेड जो है वो उनके ऊपर लॉसेस जो है कंपनीज उठा नहीं सकती हैं और कंपनीज इस वक्त शदीद प्रेशर में है दोनों लिहाज से। फिर अभी भट्टी साहब ने ये बात भी कही है ये जो फार्मा का जो मौक़िफ़ है ये आपने बड़े ही मौसर अंदाज से एक्सप्लेन कर दिया है। मैं भट्टी साहब से जानना चाह रहा हूँ कि ये जिस तरह ये तासुर है कि ये सारा गवर्नमेंट की नाअहली है, इनकॉम्पिटेंस है कि वो इसको मैनेज नहीं कर पा रहे, आपकी जब बात होती है सरकारी एहलकारों से ड्रैप से वो क्या कहते हैं? जी देखिए, ड्रैप इस वक्त जो प्राइसिंग के मामलात हैं उस पर ड्रैप और फार्मास्यूटिकल कंपनीज या फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन एक पेज पर हैं। वो मिसाल देते हैं, मैं आपको बताऊं कि मेरी अफसरान से रोजाना बात होती है, वो मिसाल देते हैं, वो कहते हैं कि जो आटा जो है वो 60 रुपए का जब 140 रुपए हो सकता है आपके मुल्क में, जब बिस्किट जो है वो 20 रुपए का जो पैकेट था टिकी पैक वो 40 रुपए का हो जाता है और उस पर कोई मसला नहीं होता। लेकिन आप वो दवाई वो गोली जो 1 रुपए की थी, जब रोटी 1 रुपए की थी, आप रोटी जो है वो 30 रुपए की हो जाती है या 25 रुपए की हो जाती है, और आप टैबलेट आप 1 रुपए की मांगते हैं और चाहते हैं, और अगर वो कहें कि हमें इसकी कीमत बढ़ानी है तो आप उनको माफिया कह देते हैं। वो कहते हैं कि फिर उसके बाद
آپ کو میں یقین, یہ تو ابھی زاہد صاحب نے آپ کو نہیں بتایا, لیکن اس وقت 60-70 ادویات ایسی ہیں جو مارکیٹ میں شارٹ ہیں, کیونکہ کمپنیز نے نہایت خاموشی کے ساتھ ان کو بنانا بند کر دیا ہے. تو دوسری طرف گورنمنٹ کا مسئلہ ہے, گورنمنٹ اس وقت انڈر پریشر ہے, انفلیشن اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ, اور ان کا صرف زور جو ہے وہ چلتا ہے فارماسیوٹیکل پر, اور وہ فارماسیوٹیکل کی جو ادویات کی پرائسز ہیں اس کو روک کے بیٹھے ہیں, باقی ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے. بڑی عجیب گیس کی پرائس 75% اور گھوم پھر کر ہر ایک چیز وہاں ہی, یعنی کامن سینس کو چیلنج کون کر رہا ہے یہ بتائیے. نہیں دیکھیں, ہمارا یہ کہنا ہے یہ ایل سیز کا مسئلہ ٹھیک ہے, ایک جینیون چیز ہے کہ آپ کے جو ڈالر آپ کے یہاں کم ہو گئے, لیکن یہ تو اب زندگی موت کا مسئلہ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی اور گڈس کو آپ نہیں, بالکل, لیکن جیسے جی ابھی بیان کر رہے تھے نا سب, تو یار یہ جو چیز ہے نا, ابھی دیکھو ایل سی کا مسئلہ تو اب ہے نا, ڈالر کا کرنچ کا مسئلہ اب ہے, یہ چیز سال ڈیڑھ سے بن رہی ہے, پک رہی تھی. اور اس میں جو حکومت کا جو رویہ, آپ نے کبھی چھپن چھپائی کھیلی ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ؟ ہاں, تو وہ چھپتے نہیں ہیں, وہ کونے میں کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ یوں کر لیتے ہیں نا کہ اگر مجھے بلا نہیں نظر آ رہی, اس کا مطلب ہے کہ بلا مجھے بھی نہیں. ڈرگس کی پرائسنگ بھی پھر تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے نا, ڈینائل ہے کہ یار اگر ہم آنکھیں بند کر کے اس کو ڈیلے کریں گے تو شاید جادو سے خود ہی حل ہو جائے. لیکن جیسے بشیر صاحب نے بھی آئیڈینٹیفائی کیا نا, یہ انٹائرلی جو ہے یہ گورنمنٹ کا نہیں ہے, فارما انڈسٹری کے ظاہر کے اپنے مفادات ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ ایک چیز ہے آپ کو وہ کاسٹ میں پڑی ہے 150 کی, تو آپ 100 کو نہیں بیچیں گے, پروفٹ میں بندہ کام کرتا ہے نا. ہاں, لیکن جو رسپانسبلٹی ہے وہ شیئرڈ ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ 80-90% رسپانسبلٹی حکومت پہ ہی ہے. بیکاز دیکھیں یہ جو ان کے جو ادویات کا مسئلہ ہے نا, اب مطلب ظاہر میں ان کی میں ہاں ہی ملا رہا ہوں یہاں پر, لیکن دیکھو آپ کوئی بزنس نہیں کریں گے جب تک آپ کو کوئی پروفٹ ہو رہا ہو, رائٹ. ہمیں خدمت خلق میں تو کوئی کام نہیں کرتا ہے نا یار, اس کے لیے تو آپ کے پاس این جی اوز ہیں, آپ کے پاس حکومت ہے, پبلک سیکٹر ہے. اب یا تو آپ کے پاس پبلک سیکٹر میں اتنی پروڈکشن ہوتی تو آپ کو پھر انڈیپینڈنٹ پرائیویٹ فارماسیوٹیکل کمپنیز کی ضرورت ہی نہ پڑتی, لیکن ایسا تو نہیں ہے. ظاہر صاحب ہیں ابھی ہمارے ساتھ؟ جی میں ہوں. جی ظاہر صاحب, تو اب یہ ذرا سا بتائیں کہ جس طرح بات بھی ہوئی, ہم بھی یہ میرا خیال مان رہے ہیں کہ یہ ہے گورنمنٹ کی جو ہے اپنی کافی اس میں نااہلی کا ہاتھ ہے, لیکن فارما انڈسٹری کی طرف سے آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ اب کیا امیڈیٹ 2-3 سٹیپس کیا ہونے چاہیے؟ لوگوں کی آپریشنز رکے ہوئے ہیں, واٹس دا وے فارورڈ؟ بلٹس میں بتا دیں 1 2 3. جی دیکھیں, نمبر 1 یہ ہونا چاہیے کہ جو پرائرٹی اسٹیٹ بینک نے سیٹ کی ہے اپنی اسٹیٹمنٹ کے اندر, جو انہوں نے انسٹرکشن دی ہیں, اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. وہ صرف ایک کاغذی کاروائی نہیں ہونی چاہیے, اس وقت تک وہ صرف کاغذی کاروائی. نمبر 2 یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ انفلیشنری ایڈجسٹمنٹ کو دینی پڑے گی. نمبر 3 بغیر کاسٹ نہیں آئے گی. اور یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, یہ کوئی وہ بات نہیں کہہ رہا کہ جی فارما انڈسٹریز جو ہیں وہ اس وقت جو ہے پروفٹ ہنگری ہو گئی ہیں کچھ ہے, بلکہ بات یہ ہے کہ جو پرائسنگ فارمولا گورنمنٹ نے, جی وہ تو آپ نے بتا دیا. نمبر 3 کیا ہے, ایک جملے میں بتائیے. اور نمبر 3 یہ ہے کہ بہت سارے وائٹل ڈرگس وہ ہیں جو پروسیجرل ڈیلیز کی وجہ سے ڈیلے ہو رہی ہیں, جس طرح میں نے جی سائیکوٹروپک ڈرگس ہیں, وہ بڑی ان کے اوپر ڈیپینڈنس ہوتی ہے پیشنٹ کی. جی بالکل, تو ان کو اسٹریم لائن کیا جائے, فائل آگے بھیجی جائے, اور یہ فرض کر لیا جائے کہ آپ کا والد اور بیٹا بھی اس حال میں آئی سی یو میں جا سکتے ہیں, اور اگر وہاں وہ ڈرگ نہ ہوئی تو کیا ہوگی. ہاں, جو سائن کرنے والا ہے اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اچھا, کچھ خبریں ہیں جو ہم بڑی شوق سے چلاتے ہیں نا, وہ ہر چینل پر گردش کرتی ہیں, ہر اخبار میں چھپتی ہیں, لیکن کچھ خبریں ہوتی ہیں جن کو ہم بالکل پی جاتے ہیں, جیسے پانی کا گلاس پی رہا ہوں. گرم آلو نہیں, گرم آلو بھی نہیں, چلیں گرم آلو کم از کم 1 سیکنڈ کے لیے ہاتھ میں تو آتا ہے نا, پھر آپ آگے پھینک دیتے ہیں. یہاں پہ مطلب ہم اگنور کر دیتے ہیں, آنکھوں کے سامنے پٹی. مثال کے طور پر اگر کوئی بہت بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے فار ایگزامپل, اور کوئی غیر قانونی کام کر رہی ہے, لوگوں کی زمین پر قبضے کر رہی ہے, بلڈوزر چلا رہی ہے, لوگوں کو ڈرا دھمکا رہی ہے, گولیاں چلا رہی ہے اگر, تو اس پر ہم اکثر رپورٹنگ نہیں کرتے, یا اگر کرتے ہیں تو اتنے پیار محبت سے کریں گے کہ ہم نام بھی نہیں لیں گے ہاؤسنگ سوسائٹی کا. لوگ سوچتے رہیں تاکہ مختلف طبقات کے درمیان نفرت نہ پھیلے, اور یہ اس کو کہتے ہیں مثبت رپورٹنگ, رائٹ. اور دوسری بات ہے کہ دیکھیں اربوں کے پروجیکٹ ہوتے ہیں نا, اربوں کے, اور ظاہر ہے کہ وہ میڈیا کو اشتہار بھی دیتے, تو اچھا نہیں لگتا کہ آپ کسی کا اشتہار بھی چلائیں اور پھر اس کے خلاف رپورٹنگ کریں نا. غیر اخلاقی کام ہوتا ہے یہ. کل کیا ہوا کہ ضلع راولپنڈی کے ایک گاؤں چکری نام ہے شاید اس کا,
وہاں پر ایک پولیس اور لینڈ مافیا کے ایک گروہ کے مسلح گروہ کے بیچ میں لڑائی ہوئی. ہوا کیا کہ لینڈ مافیا کا پرائیویٹ ملیشیا کہا جا رہا ہے, دا نیشن اخبار کی رپورٹ ہے, وہ ایک اور ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کی زمین پر قابض ہونے کی کوشش کر رہے تھے, اور وہاں پہنچ گئے, اپنی جیپوں میں پہنچ گئے, مشین گنیں ساتھ ان کے, اور وہاں پر فائرنگ شروع ہو گئی. اب ظاہر ہے پولیس نے فائرنگ سنی, کسی نے کہا کہ یار یہاں پہ تو فل لڑائی ہو رہی ہے, جنگ چل رہی ہے, آپ وہاں پہ پہنچ جائیں. تو پولیس جب وہاں پہ پہنچی تو اس ملیشیا نے پولیس پر پھر فائرنگ کر دی, اور پھر ظاہر ہے کہ تبادلہ ہوا, اور اس دوران ایک DHA کے گارڈ جاں بحق ہوئے اور ایک اور شخص زخمی ہوا. پولیس نے 24 یہ ملیشیا والوں کو گرفتار کیا ہے اور بھاری اسلحہ بھی ان سے برآمد کیا ہے, جس کی آپ ابھی ویژولز اپنی اسکرین پر دیکھ رہے تھے. تو سوال بنتا ہے کہ کون سی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس کے پاس رپورٹس کے مطابق, میں نہیں کہہ رہا, حالانکہ چکری چودھری نثار علی خان کا علاقہ ہے, جی حالانکہ چکری کا ایریا چودھری نثار علی خان کی, حالانکہ یہ چودھری نثار علی خان اس جگہ پہ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے, دسمبر میں بھی پہلے بھی ہو چکا ہے. ابھی ساری ہم تفصیل لیتے ہیں کیونکہ نیشن اخبار کے جو سرکردہ کرائم اور کورٹ رپورٹر اسرار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور انہوں نے بہت اس ایشو پر رپورٹنگ کی ہے. اسرار بھائی تھوڑا سا ہمیں بتائیں یار کہ کون سی اس طرح کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اور جو باقاعدہ ہاؤسنگ ملیشیا ہے جو باقاعدہ پولیس کے اوپر فائرنگ کر سکتی ہے, ان کا نام کیا ہے ان کا؟ یہاں پہ سب سے پہلے مجھے بتاؤں گا میں کہ چکری چونترا اتنا دلدل بن چکی ہے, دلدل, ٹھیک ہے, جہاں پہ انویسٹر دستے جاتے ہیں. لیکن دیکھیں یہاں پہ جو بزنس مین سارے سوسائٹیز بہت ساری یہاں پہ ہیں, بہت ساری سوسائٹیز یہاں پہ, لیکن سب سے نوٹوریس جو ہے یہ لوگ ہیں بلو ورلڈ سٹی والے. بلو ورلڈ ایشو کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں کاروبار صاحب یہاں پہ کر رہے ہیں, سب سکون چاہتے ہیں, امن چاہتے ہیں, لیکن واحد یہ سوسائٹی ہے جنہوں نے اپنی ایک پرائیویٹ ملیشیا پار رکھی ہے, جس میں زیادہ موسٹلی جو ہے نا بلونگ کرتے ہیں افغانستان سے, جو کرمنل ٹائپ لوگ ہیں, یہاں پاکستان میں انلیگلی رہ رہے ہیں پاکستان میں. ان کو انہوں نے گارڈ کی وردیاں بنائی ہوئی ہیں, ایک ان کے جنبش سے, آنکھ کے جنبش سے وہ خون لگے یہاں آتے ہیں چکری چونترا میں. تو آپ بالکل ٹھیک ہے کہ انہوں نے کل پولیس پہ فائرنگ کی ہے, جس کے بعد CPO راولپنڈی نے حکم دیا کہ وہاں ایک بڑے پیمانے پہ آپریشن کیا جائے. جس کے بعد SP صدر ہیں محمد نبیل کھوکھر, انہوں نے اپنے ساتھ. اچھا, لیکن یہ پہلا واقعہ تو نہیں ہوگا نا, اس سے پہلے بھی مناظر, ان کی ڈیٹیل سنیں ذرا. یونیورسٹی کے خلاف ابھی تک جو پرچے ہوئے ہیں FIR زیادہ 157, یہ 17 اکتوبر تک ماشاءاللہ 157, آج بھی 157, ٹھیک ہے, جس میں دہشت گردی کے 5 ہیں, قتل کے 2 ہیں, کام قتل کے 10 ہیں, ہوائی فائرنگ 11 ہیں, اور ناجائز قبضے کے 10 ہیں, ٹھیک ہے, کڈنیپنگ کے 3 ہیں, اور جو مسلینیس ہیں وہ 8 ہیں, اور انلیگل پوزیشن آرمز کے جو ہیں وہ 104 ہیں. واہ, اور اس کے باوجود یہ کلر دا بلو برڈ سٹی سوسائٹی نہیں ہے, اتنے ملے کے ساتھ پہ نہیں تھے. اچھا اسرار, آپ نہیں, میں یہ کہہ رہا تھا اسرار کہ جس طرح آپ نے یہ بتایا پچھلے سال کی جو ہاں کہ پچھلے سال ابھی دسمبر میں بھی جو ہے یہاں پہ فائرنگ کا واقعہ ہوا اور پولیس نے کوئی 12 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا تھا, لیکن یہ جو آپ نے کہا بلو ورلڈ سٹی, اس کے جو سربراہ ہیں وہ خود بھی کئی دفعہ اریسٹ ہو چکے ہیں, ان پہ بھی شاید FIRs ہیں. ذرا یہ بتائیں کیونکہ یہ کافی سعد نذیر, ہاں سعد نذیر, یہ کافی لوگ جانتے نہیں ہیں ان کے بارے میں, تھوڑا پروفائل بتائیں. یہ بیسیکلی 4 ہیں. سعد نذیر صاحب CEO ہیں, ان کے ساتھ جو 3 بھائی ہیں جو ڈائریکٹر ہیں بلو ورلڈ کے, نعیم اجاز, ندیم اجاز اور وسیم اجاز, یہ 4 لوگ ہیں. تو جنرل جو مارکیٹ میں بات گھومتی ہے, جو عام بات گھومتی ہے کہ سعد نذیر تھوڑے سے بزنس طبیعت کے مالک ہیں, شریف ہیں, اور جو 3 بھائی ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں. لیکن بات سمپل سی وہی آ جاتی ہے نا, اگر یہ شریف ہیں یا امن پسند ہیں تو کسی کیا ضرورت سبورڈینیٹس کی گڑبڑ کرے آ کے یہاں پہ. سارے کے سارے بالکل انہوں نے انہیں خون بہانا بہت اچھا لگتا ہے, انہیں پسند ہے خون بہانا, ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا حال یہی ہے, اور بھی سوسائٹیز ہیں یہاں پہ وہ بھی گڑبڑ کرتی ہیں, لیکن سب کے باس یہ ہیں, سب کے باس ہیں. اچھا اسرار بھائی, اتنے باس ہیں کہ ابھی میں پڑھ رہا تھا, یہ ڈان اخبار کی خبر ہے, 2021 کی خبر ہے, کہ اب یہ تو ہم نے بہت بار سنا ہے نا کہ یار ایک ڈاکوؤں کا لیڈر جا رہا ہے پولیس کے ساتھ اور اس کے ساتھی حملہ کرتے ہیں, ہاں, اور یا کوئی دہشت گرد اس کو رہا کر دیتے ہیں. یہ آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ جو ندیم اجاز صاحب ہیں, جو ڈائریکٹر ہیں یہ بلو ورلڈ سٹی کے, شاید ابھی تک جب وہ پولیس ان کو لے جا رہی تھی پولیس اسٹیشن,
تو ان کے گارڈز پہنچ گئے جیپو ویپو میں, ویگو شیگو میں, اور فائرنگ کر کے ان کو رہا کر کے بھاگ گئے. نہیں یہ میں تصدیق کرتا چلوں کہ ضمانتیں ہوئی وہاں سے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے نا ضمانتیں کی منسوخ ہوئی, تو وہاں پہ یہ بگدڑ مچی, ان کے گارڈز وہاں پہنچ گئے, انہوں نے پولیس کو گرفتار نہیں کرنے دیا اور ان کو وہاں سے لے کے نکل گئے. لاہور ہائی کورٹ کی پریمیسز سے, ناٹ پولیس اسٹیشن. اوکے, لاہور پریمیسز سے. اچھا اب ایک بات بتائیں, یہ جو پورا پروجیکٹ ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ اس کے اشتہار ہر جگہ چل رہے ہوتے ہیں. اب نہیں میں جاننا چاہ رہا ہوں, میں جاننا چاہ رہا ہوں. وہ تو کہتے ہیں, دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سی ڈی اے اپرووڈ ہے, یہ راولپنڈی کے جو میونسپلٹی ہے وہاں سی ڈی اے میں آتی نہیں ہے, یہ آتی ہے آر ڈی اے میں, راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں آتی ہے. جی, جو میرے پاس انفارمیشن ہے, ان کا ٹوٹل جو وہاں پہ جمع ہے 3000+ کنال رقبہ, جس کے لیے این او سی اور یہ ایل او پی اپروول چاہ رہے ہیں یہاں سے آر ڈی اے سے 3000+ کنال. لیکن جو غیر مصدقہ اطلاعات ہیں, انہوں نے 4 لاکھ سے زیادہ زمین بیچی ہے, کنال یا فائل جو بیچی. 4 لاکھ کنال, فائل جو 4 لاکھ فائل, 4 لاکھ فائل, 4 لاکھ فائل, مور دین 4 لاکھ. تو اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری یہ اچھا ہوگا کہ اگر ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ بھی اگر آئے تو ہم وہ لے سکتے ہیں. لیکن یہ کافی پاورفل لوگ ہیں نا, مطلب میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ, ان کی کابینہ کے وزیروں کے ساتھ ان کی تصویریں ہیں, پلس سیکیورٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے بڑے تانے بانے ہیں, کیونکہ یہ اسلام آباد سے اتنا قریب, موٹر وے کے اتنا قریب اس طرح ہو نہیں سکتا, کیونکہ یہ شروع ہوا ہے 2018 میں, اور پچھلے یہ 3-4 سالوں میں کافی میسولی انہوں نے ایکسپینڈ کیا ہے, اور ان کے یہ پھڈے وڈے جو ہیں یہ کافی چلتے رہتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ کیسے, ہاؤ کم دے کین گیٹ اوے ود دس, مطلب یہ کیسے ٹالریٹ کیسے ہو رہا ہے؟ ٹالریٹ وہی آپ نے اپنے سوال آپ نے خود ہم نے جواب دیا پہلے. ان کے جو نیکسس ہیں, ان کے لنکس ہیں, وہ آئر اتھارٹیز کے ساتھ ہیں, اوپر گورنمنٹ لیول میں جاتے ہیں یہ, اور گورنمنٹ کی جو مثلا کچھ وزراء ہیں, کچھ سینیٹرز, ان کی یہاں انویسٹمنٹ ہے, بڑی ہیوی انویسٹمنٹ ہے یہاں بلو ورلڈ سٹی میں, ان کو فیسلٹیٹ کرتے ہیں اوپر لے جانے میں, پاور کوریڈورز میں, لائک پی ایم عمران, فارمر پی ایم عمران کے ساتھ ملے جا کے, فارمر سی ایم کے ساتھ کی تصویریں آئی ہیں. ابھی جو سٹنگ ہے ان کے ساتھ ان کے کافی اچھے ریلیشن بنتے جا رہے ہیں. اس میں مطلب وہی جو کامیاب ترین استعمال شدہ اس کے بغیر کیسے ملا ہے. بہت بہت شکریہ اسرار صاحب. اور چیز سننے میں آئی ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی سنیں, کہ ان کا شاید ایک میڈیا گروپ میں بھی یا تو بہت بڑا حصہ ہے, یا تو یہ مالکان ہے. سنو سب سنو, غور سے سنو. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ میں جاتے جاتے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے زرار کھوڑو کے ساتھ جو شرط لگائی ہے وہ پروگرام کے آخر تک چونکہ اطلاع ہی نہیں آئی کہ وہاں کوئی رائے شماری ہوئی ہے, اس لیے میں یہ شرط واپس لیتا ہوں. ویسے بھی شرط لگانا اچھی چیز نہیں ہوتی ہے, مجھے اب تک 2-3 SMS بھی آ چکے ہیں یار. اچھا, عوام کی پرزور اصرار پہ چلیں. چلو پھر صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو فی الحال فیڈ بیک لیتے ہیں, فی الحال لائیو فیڈ بیک. فی الحال اجازت دیجیے, خدا حافظ.